عذاب قبر برحق ہے۔ اربع مراحل، ہر نفس کے لیے 4 مراحل ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل قبر ہے۔ نصیب ہوگا جس نے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ قبر کی فطرت ہے کہ وہ دبوچتی ہے۔ حضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ المؤمن کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا موضوع خطابت کیا عذاب قبر برحق ہے؟ قبل اس کے کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں، آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ جمعے کے دن یا نماز کے کسی بھی اوقات میں مسجد میں حاضر ہوں تو سنت رسول اور آداب مسجد میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم پہلے صفوں کو بھریں، پھر دوسرے صف کو، پھر جا کے پیچھے بیٹھیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے کہ جب انسان پیچھے بیٹھ جاتا ہے تو آگے خالی رہ جاتا ہے، پھر بعد میں آنے والوں کو ان کی گردان چھلانگ کر آنا پڑتا ہے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے لعنت بھیجی ہے جو گردانیں چھلانگ کر آگے آئے، تو اس لعنت کا مستحق وہ قرار پاتا ہے، اور اس کو ہم مجبور کرتے ہیں کہ ہم آگے آنے کے بعد بھی ہم پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، تو بیچ میں خالی رہ جاتا ہے، تو پھر بعد میں آنے والے کو آگے آنا پڑتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات کا ہم خیال رکھیں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم سبھی کو اس بات کا علم ہے کہ انسان 4 مراحل سے گزرتا ہے۔ کل نفس لہا 4 مراحل، کہ ہر نفس کے لیے 4 مراحل ہے، 4 دور ہے، اور وہ انسان ان 4 دور سے ہو کر، ادوار سے ہو کر گزرتا ہے۔ المرحلۃ الاولی، پہلا دور یہ کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جس میں انسان کے سارے نشوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں 3 طریقے کی اندھیریوں اور تاریکیوں میں وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور یہ دنیاوی زندگی ہے، جس میں انسان خیر و بھلائی، خیر و شر کا کام انجام دیتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ یہ دوسرا دور پہلے دور کے بنسبت زیادہ وسیع اور زیادہ طویل ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے۔ یہ دور انسان کی زندگی کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کا ایک گھر آتا ہے جسے ہم اور آپ قبر کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کے بعد ایک چوتھا دور ہوتا ہے، اور وہ آخری ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یا تو انسان جنتی ہوگا تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا،
یا تو انسان جہنمی ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ آخری ٹھکانہ ہوتا ہے۔ یہ 4 دور سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے ہمیشہ ہر شخص کو۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ تیسرے دور کے بارے میں بات کی جائے گی، یعنی قبر کے تعلق سے۔ کیا عجیب معاملہ نہیں ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک انسان کوئی چیز تیار کرتا ہے، بناتا ہے، اس کو ایجاد کرتا ہے، تو وہ اپنے تیار کردہ چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے۔ اگزامپل کے لے لیجئے، یہ فین ہے۔ جب آپ فین خریدنے جاتے ہیں تو وہ فین والا شاپ کیپر آپ کو گارنٹی دیتا ہے کہ یہ فین 2 سال 3 سال تک کچھ نہیں ہونے کا یہ گارنٹی ہے، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو واپس کروں گا۔ لیکن کیا عجیب معاملہ ہے، اس فین کو بنانے والا اس فین کی گارنٹی دے سکتا ہے، لیکن خود بنانے والے کی گارنٹی نہیں کہ وہ کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک الیکٹرونک چیز کی گارنٹی دے رہا ہے انسان، لیکن جس نے الیکٹرونک کو پیدا کیا، بنایا، اس چیز کو جس نے رونما کیا، ایجاد میں لایا، اس کی خود کی گارنٹی نہیں کہ وہ کب اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اور انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے، تو ان کی زندگی کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کا پہلا قدم جہاں پہ پڑتا ہے اس کا نام قبر ہے۔ یعنی آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلا منزل قبر ہے، جس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ مومن ہے تو۔ یہ وہ منزل ہے کہ انسان جب اس میں پہنچتا ہے، اس پر اپنا قدم رکھتا ہے، اس پہ انٹری کرتا ہے، تو اگر وہ بندہ اللہ رب العالمین کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے، ان سے اس کا مالک خالق راضی ہے، تو وہ بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ لیکن وہ بدنصیب بندہ جس کا پہلا قدم اس کی اس منزل میں پڑتا ہے، وہ کیا ہی بدنصیب ہوگا جس نے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا ہو، پوری زندگی بسر کر دیا ہو، اس نے اپنے رب کو راضی نہ کر سکا ہو، اپنے رب کی تقربات کو حاصل نہ کر سکا ہو، پوری زندگی شرک و کفر و برائیوں میں گزر دیا ہو، تو کیا ہی بدنصیب بندہ ہوگا۔ اس منزل میں ان کا ٹھکانہ پڑے گا، فرشتے ان سے سوال کریں گے، سوال کے جواب کے بعد اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر انسان کو اس قبر میں ان کا جو ٹھکانہ ہوگا دکھایا جائے گا۔ وہ خوش نصیب بندہ ہوگا جس کے سوال کے جواب کے بعد اس کو دکھایا جائے گا، پہلے جہنم کا دروازہ اوپن کیا جائے گا اور دکھایا جائے گا۔ جب وہ بندہ دیکھ لے گا کہ یہ جہنم میں آگ بھڑک رہی ہے، اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے زندگی میں جانے کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد جو دنیا میں جانے کا مقصد تھا اس کو نہیں بھلایا، اس کو یاد رکھا۔ تم نے یہ یاد رکھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، تم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، تم نے اپنے کرتوتوں سے اپنے رب کو خوش رکھا، اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رازق کا شکر گزاری کی،
جس کی بنیاد پر تمہارا یہ ٹھکانے کو بدل دیا گیا. پھر دوسرا دروازہ اوپن ہوگا جو کہ جنت کا دروازہ ہوگا, اور اسے کہا جائے گا یہ تمہارا اب ابدی ٹھکانہ ہے, یہ تمہارے لیے اب بدل دیا گیا, یہ ٹھکانہ تمہارا ہے. کیا خوش نصیب بندہ ہوگا. لیکن وہیں پہ ایک دوسرے بندہ ہے کہ جس کے سامنے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ تھا, لیکن تم نے اپنے رب کو ناراض کیا, تم نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا, تم نے اپنے رب کے احکامات پر نہیں چلے, تم نے اپنے رسول کی اتباع نہیں کی, جس کی بنیاد پر تمہارا یہ ٹھکانہ چینج کر دیا گیا, بدل دیا گیا. اب جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور پھر کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ ہے. یہ بات اگر آپ کو دیکھنی ہو سنن ابن ماجہ آپ اٹھائیے, اور سنن ابن ماجہ میں آپ کتاب الجنائز میں جائیے تو آپ کو یہ بات مل جائیں گی. یہ ہے جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلا منزل ہے, پہلی منزل ہے اس کے حال. اس کے حال کے بارے میں آپ کو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی ایک دوسری روایت پیش کرتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے غلام ہانی کا بیان ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا اور پوچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے رسول کے ساتھی, آپ جب قبر میں کھڑے ہوتے ہیں, قبرستان جاتے ہیں, تو آپ اتنا زیادہ روتے ہیں, اتنا زار و قطار روتے ہیں کہ آپ کی داڑھیاں تر ہو جاتی ہیں, جبکہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول جنت و جہنم کے بارے میں بتلاتے ہوتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ روتے نہیں. جب آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا روتے نہیں. تو ان کا جواب سنیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ میرے دوست, میں نے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ان القبر اول منازل الاخرہ, کہ بے شک یہ قبر یہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے. ان نجا منکم, اگر تم میں سے کوئی شخص اس منزل کو طے کر لیا, اس میں پاس ہو گیا, اس میں کامیاب ہو گیا, تو وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا, اس میں وہ اگر ناکام ہو گیا, تو پھر ان کے بعد والی زندگیاں ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گا. یہ زندگی جو ہے اس میں عذاب کم ہے, اگر اس میں اس عذاب سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو بعد والی زندگی ان کے لیے آسان ہو جائے گی. لیکن اگر اس میں وہ پھنس گیا, اس منزل کو طے نہیں کر پایا, تو پھر بعد والی زندگی اس سے کہیں زیادہ مشکل ہو جائے گا. یہ عذاب قبر کے بارے میں آپ نے سنا. تو یہ منزل پہلی منزل ہے. آج ہم اور آپ دیکھیں پوری زندگی تگ و دو میں لگا دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منزل کے بارے میں, اس قبر کے بارے میں صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے,
اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کسی شخص کے جنازے میں شریک تھے. آپ وہاں پہ گئے, قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے بھائیو, لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا, اسی طریقے کی تیاری تم بھی کر لو, تمہیں بھی یہاں پہ آنا ہے. آج ہمارے گھروں میں جب ایک بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ لے تو ان سے ہمارے بزرگ, ہمارے آنے والے مہمان پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کیا بننا ہے, آپ کو کیا بننا ہے. ہم بڑے خوشی سے ہمارے بیٹے کے جواب سے پھولے نہ سماتے ہیں جب ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز بننا ہے, ہمیں انجینئرز بننا ہے, ہمیں دنیا کی ساری ڈگری حاصل کرنی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے, نہ باپ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کر لو, نہ باپ تیاری کرتے ہیں, نہ خاندان تیاری کرتے ہیں, اور نہ ہی بیٹوں کو تیاری کراتے ہیں. خوش نصیب بندہ تو وہ ہوگا کہ جس نے خود اپنی تیاری کر لی ہو اس قبر کے لیے, اس منزل کے لیے, اور اپنے اہل خانہ کو بھی تیار کر رکھا ہو. آج ہم مدارس میں بچوں کو بھیجنے سے کتراتے ہیں. اللہ کی پناہ, خدا نہ خواستہ ایسا کرے. ہمارے گھر میں جو کمزور ہوتے ہیں, جو ذہن سے بالکل ناداں ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے ہم چوائس کرتے ہیں یہ چلو مدرسے میں ڈال دو اسے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ انجینئر نہیں بن سکتا, یہ ڈاکٹر سے نہیں بن سکتا, یہ کسی اور میدان میں کام نہیں کر سکتا, چلو ان کو ان کی زندگی گزار بسر کرنے کے لیے کہاں ڈال دو, مدرسے میں ڈال دو. بات تو صحیح ہے, آپ نے کمزور کو مدرسے میں ڈال دیا, لیکن یہ جو بڑا, جو ذہین تھا, جو کچھ کر سکتا تھا آپ کے لیے, اس کو آپ نے انجینئرنگ سکھایا, آپ نے دنیا کی ساری سرٹیفکیٹیں حاصل کروا دیا. کل ہو کہ آپ کی موت ہوتی ہے, آپ کی قبر میں جا کر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا, ڈگریاں تو ساری حاصل کر لی, لیکن اللہ کے واسطے, اللہ کے سامنے آپ کے لیے کون سے کلمات سے دعا کرے, اس بچے کو علم نہیں, کیونکہ آپ نے سکھایا ہی نہیں. یہ اپنے لیے کیسے قبر کی پہلی منزل کو, جو آخرت کی پہلی منزل ہے, اس کے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرے, اس کا علم اس کو نہیں ہے, کیونکہ آپ نے دیا ہی نہیں. کیا افسوس کا مقام ہے. بچے آپ کی نماز جنازے کے لیے کھڑے ہوں تو بچے کو یہ معلوم نہیں کہ کون سی دعا پڑھی جائے میرے والدین کے لیے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے اور اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو تیار کیجئے اس منازل کے لیے, اس پہلی منزل کی نجات کے لیے, اس پہلی منزل میں کامیابی کے لیے تیار کیجئے. مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑیے, دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑیے, تاکہ کل جا کر آپ کے نماز جنازہ پڑھا سکے, آپ کے لیے دعائے خیر کر سکے, کیونکہ دنیا کے اندر جو بھی آپ کرتے ہیں ساری چیزیں یہیں پہ رہ جانے والی ہے, دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, آپ کے ساتھ کوئی چیز نہیں جانے والی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. جب وہ موت کے دہانے کو پہنچتی ہے, جب اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے, تو ان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں, ان کے خاندان, ان کی مال اور ان کے اعمال. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک چیز ان کے پاس بقا رہ جاتا ہے, ایک چیز باقی رہ جاتی ہے, وہ یہ کہ اس کا عمل. ان کے خاندان واپس آ جاتے ہیں, ان کے مال ان سے واپس آ جاتی ہیں, صرف ایک چیز باقی رہتی ہے, وہ عمل ہے.
اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کا منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے تو آپ عمل پہ دھیان دیجیے، اور اس کے بعد انسان جو بھی کام کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مرتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، تو ان کے سارے اعمال کٹ جاتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نیک اولاد کی دعائیں، جب ان کے اولاد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے بچوں کو تیار کریں، اپنے اولاد کو تیار کریں کہ آپ کے لیے تخفیف کی دعا کر سکے۔ عذاب قبر کے بارے میں آپ کو بتلاؤں، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، ہر کسی کو عذاب قبر سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ عذاب قبر نہیں ہوتی، لیکن قبر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو دبوچتی ہے، چاہے مومن ہو یا کافر۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ان کی موت ہوئی، ھذا الذی تحرک لہ العرش، حضرت سعد بن معاذ کی جب موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کی موت پر تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ عرش ہل گئے، عرش کو حرکت دے دی گئی، عرش حرکت پر آ گئی، وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کی موت پر آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وَشَهِدَهُ 70,000 من الملائکہ، اور ان کی نماز جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، لَقَدْ ضُمَّ ضُمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، بس جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو ان کو قبر نے دبوچ دی، ضُمَّ ضُمَّةً اسے دبوچ دی، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، پھر وہ قبر ان کے لیے کشادہ ہو گئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چاہے نیک ہو یا بد، ہر کسی کو قبر جو دبوچتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، ان للقبر زغطۃ، کہ بے شک قبر دبوچتی ہے، اور اگر اس دبوچنے سے محفوظ رہ سکتا کوئی تو سعد بن معاذ تھے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دبوچ آ گیا۔ یہ عذاب نہیں تھا سعد بن معاذ کے لیے، کیونکہ آپ نے سنا کہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازے میں شریک ہوئے، لیکن یہ قبر کی فطرت ہے کہ وہ دبوچتی ہے، اگر وہ مومن ہے تو دبوچتی ہے، پھر الگ ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ بد ہے، ان کے جرائم زیادہ ہیں، وہ اگر جہنمی ہے تو وہ ان کو دبوچ کے رہ جاتی ہیں، پھر وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ یہ قبر کی حالت ہے، یہ قبر کی ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد بے شمار ایسے دلائل ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ عذاب قبر کیا ہوتی ہے۔ آج ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں کہ عذاب قبر جو غیبی امور میں سے ہے، آپ کہیں گے کہ یہ غیبی امور کیوں ہے، ان کے عذاب کو کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ قبر عذاب جو ہیں، عذاب کے جو یہ غیبی امور میں سے ہے، ان پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اگر آپ ان پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں۔ اگر عذاب قبر پر آپ کا ایمان نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ عذاب قبر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے، اور یہ غیبی امور کیوں رکھا گیا؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی پیش کروں گا۔
اور اس سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین چونکہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا زیادہ رحم کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے اتنا زیادہ رحیم ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے بھی اتنے زیادہ رحم نہیں بن سکتی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے جس قدر رحیم نہیں ہے، جتنی رحم نہیں کر سکتی، رحم بن نہیں سکتی، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے، رحمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے اس کو غیبی امور میں سے اس لیے شمار کیا کہ ایک بندہ جب موت کے دہانے میں پہنچتا ہے، جب ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ اس کے لیے رسوائی ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو، ان کے جرائم کو پوشیدہ رکھا، لوگوں سے پوشیدہ رکھا، اور اگر قبر کے عذاب کو کھلا طور پر ظاہر کر دیا جائے لوگوں سے تو ان کی رسوائی ہوگی، ان کی ذلت سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ لوگوں کے سامنے رسوا ہو، ذلیل ہو۔ اس کے علاوہ جس بندے کے رشتہ دار کی فوت ہوئی ہے، کوئی ان کا بھائی ہوگا جو زندگی میں موجود ہیں، کوئی باپ ہوگا جو زندگی میں موجود ہیں، کوئی رشتہ دار ہوں گے جن کو آپ نے قبر میں رکھ کے آیا ہوگا، اگر قبر میں ان کے عذاب کو دیکھ لے گا، کیا وہ رشتہ دار زندگی بھر خوشی کے سامنا کر سکتا ہے؟ کیا ان کو غم نہیں ہوگا، ان کو رنج نہیں پہنچے گا؟ کیا وہ زندگی بھر اپنی زندگی بآسانی گزر سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قبر کے عذاب کو غیبی امور کے طور پر رکھا تاکہ یہ جو ان کے رشتہ دار دنیاوی زندگی میں ہیں وہ بآسانی زندگی بسر کر سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حکمت بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب کو اس لیے رونما نہیں کیا گیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر قبر کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو علم ہو جائے، تو اپنے مردوں کو دفنانے سے کترائیں گے، وہ اس بات سے رک جائیں گے کہ مردے کو دفنایا جائے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر کے عذاب کتنی شدید ہیں۔ آج اس عذاب کے بارے میں لوگ انکار کرتے ہیں۔ لوگ جو عقل پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کے بارے میں عقل قبول نہیں کرتی، اس لیے ہمیں عذاب قبر پر ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ عذاب قبر پر وارد احادیث کو اس لیے انکار کرتے ہیں کہ وہ آپ کے عقل میں نہیں گھستی، آپ کے عقل برداشت نہیں کرتی، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اور یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے واقعات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو آپ کے عقل ایکسپٹ نہیں کرتی، تو کیا آپ کے عقل پر ایکسپٹ نہ کرنے کی وجہ سے قرآن کریم کی ان آیات کو انکار کریں گے؟ کیوں نہیں کرتے؟ جس بیس پر آپ قرآن احادیث رسول کو انکار کرتے ہیں کہ آپ کے عقل آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی، تو آپ قرآن آیات کو کیوں نہیں انکار کرتے؟ بے شمار مثال ہیں، آپ کو صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کو اٹھائیے، آپ پڑھیے کہ ایک بندہ ایسی بستی سے گزرتا ہے جس بستی کو اللہ رب العالمین نے ہلاک کر کے برباد کر دیا، وہ برباد ہو چکی تھی بستی۔ وہ بندہ گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین اس کو زندہ کرے گا؟ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین اس بندے کو سلا دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اٹھاتا اور پوچھتا ہے کم لبثت یومن، آپ نے کتنے دن سویا، کتنے دن تک آپ نیند مارے؟ وہ بندہ کہتا ہے ایک دن، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں 100 سال تک میں نے سلایا رکھا۔ آپ دیکھو، آپ کے گھوڑے، آپ کے اونٹ، آپ کے گدھے زمیبوس ہو گئی، آپ کے کھانے ختم ہو گئے 100 سال تک۔ تو کیا یہ عقل ایکسپٹ کرتی ہے کہ 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد اس کو زندہ کر دیا جائے؟ عقل آپ کی ایکسپٹ کرتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ اس واقعے کو، اس آیت کریمہ کو انکار کر دیجئے، کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی اور دوستو، چلیے، آپ کو جس چیز کے لیے آپ کو اعتراض ہے
خاص طور پر جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ایسے لوگوں سے دور رہیے۔ یہ آپ کے ذہن کو گندا کر کے آپ کو اللہ رب العالمین کے انعامات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان سے بھی زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ یہ اہل قرآن نہیں بلکہ یہ شیطان ہے، اور یہ قرآن کے نام پہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر وہ قرآن کو مانتا تو قرآن کی آیت ان کے سامنے یہ ہونی چاہیے تھی، سورہ مومن کی آیت جسے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعنی آل فرعون کے تعلق سے کہ فرعونیوں کو کس طریقے سے عذاب قبر ہوتا ہے، النار یعرضون علیہا، کہ بے شک عذاب یعنی جہنم کی آگ ان کو پیش کیا جاتا ہے، غدوا و عشیہ، صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو سخت ترین عذاب کی طرف داخل کر دیا جائے گا، ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ آیت بالکل واضح طور پر ہے کہ یہ آیت کیسی ہے، کس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو آگ پیش کیا جاتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا و عشیہ، صبح و شام جو آگ پیش کی جاتی ہے، یہ قیامت سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے پہلے، اس دن سے پہلے جس دن ترازو قائم کیا جائے گا، جس دن لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس سے پہلے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد تو اشد العذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، یعنی قیامت کے قائم کے بعد تو ان کو اور شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آگ کا ٹھکانہ دکھایا جا رہا ہے، یہ جو آگ ان کو لاحق ہو رہی ہے، یہ برزخ کی عذاب ہے، یہ عذاب قبر مراد ہے۔ یہ آیت ان کو نظر نہیں آتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ، کہ جب انسان مرتا ہے تو ان کو صبح و شام ان کی جگہ، ان کے ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو ان کو جنت پیش کیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو ان کو جہنم کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، یہ آیت کریمہ اور احادیث رسول دلیل ہے۔ اس کا انکار کرنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے علاوہ سورہ توبہ کو آپ اٹھائیے، آیت نمبر 101، اس میں بھی عذاب قبر کو ثابت کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، سنعذبهم مرتين، انسان کو 2 مرتبہ شدید ترین عذاب سے مبتلا کیا جاتا ہے، 2 مرتبہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے، ان قریب 2 مرتبہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، مرتين، اور پھر ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ تو یہاں جو 2 مرتبہ عذاب ہوگی وہ یہ کہ دنیاوی زندگی میں انسان کے ساتھ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ایک طریقے کے عذاب ہے۔ ایک کافر، ایک مشرک، ایک جرائم کرنے والا، ایک زانی جب دنیا میں جرم کرتا ہے، جب گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عصیان کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصیان کرتا ہے، اطاعت نہیں کرتا، تو ان کو طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، وہ غموں میں مبتلا رہتا ہے، وہ رنجیدگی میں مبتلا رہتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں اپنے ساتھ میں رہنے والے رشتہ داروں کو جو جرائم کرتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ یہ دنیاوی عذاب ہے، مرتين عذاب کے میں سے ایک عذاب یہ ہے، اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے۔ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، قبر میں پہنچے گا تو ان کو وہ عذاب دیا جائے گا، اس کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انہیں عذاب عظیم میں مبتلا کر دیا جائے گا اگر وہ جہنمی ہوگا تو قرآن خود اس بات پر دال ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، لیکن نہ معلوم یہ عقل پرست کہاں سے اٹھائے ہیں، کیسے انکار کرتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کو صرف ان کی بات یہی ہے کہ ان کے عقل میں نہیں آتی، تو میں ایسے عقل پرستوں کو ہمیشہ یہ بولتا آتا ہوں اور بولتا رہوں گا کہ تم اس چیز کو بھی انکار کر دو جس واقعے کو قرآن کریم نے انکار کیا ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے بے شمار دلائل ہیں جن کی عقل پرستی پر
میں پیش کر سکتا ہوں. قرآن کریم میں رکوع کیوں پیش کیا ہے, رکوع کی کیفیت کیا ہوگی, سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, سجدہ کی کیفیت کیا ہوگی, اس طریقے سے بے شمار دلائل ہیں. میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, دنیا میں ہم اور آپ جیتے ہیں, ہم نے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں جو قرآن کریم میں نہیں ہیں, تو کیا ہم اس چیز کو نہیں کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے کیونکہ وہ قرآن کریم میں نہیں ہے. میرے بھائیو, دین کا نام ہے صرف قرآن نہیں, دین قرآن اور حدیث دونوں چیزوں سے مل کر بنا ہے. اور شریعت عقل کے پرے ہو یا عقل میں آئے, وہ شریعت کا معاملہ آپ عقل سے حل نہیں کر سکتے. اگر عقل سے آپ دین کے معاملے حل کرنا ہوتا تو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ انسان جب وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو وہ ٹھنڈی کے موسم میں یا موزہ پہنا ہوتا ہے, شریعت نے اجازت دی ہے کہ موزے پر مسح کیا جائے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ گندگی پاؤں کے نیچے لگتی ہے, تلوے پہ لگتی ہے, تو مسح کہاں کرنا چاہیے؟ پاؤں کے نیچے. لیکن چونکہ شریعت کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے, اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ پاؤں کا مسح موزے کے اوپر کیا جائے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عقل قبول کرے یا نہ کرے, اگر شریعت کا حکم ہے تو اس پر ایمان لانا ہمارے لیے, آپ کے لیے ضروری ہے. میرے بھائی اور دوستو, ہم سب کو چاہیے کہ ہم عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں, دنیا میں تیاری کریں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا, اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بارہا تیار رکھنے کے لیے, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بارہا قبر کی طرف جایا کرتے تھے تاکہ ان کے دل میں احساس ہو. اللہ کے نبی قبر کی طرف زیارت کے لیے جاتے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر میں جا کر ان سے طلب کیا جائے, ان کی حاجتیں مانگی جائیں, ان کے سامنے چادریں چڑھایا جائیں, ان سے سجدہ ریز ہو جائے, نہیں, اس مقصد کے لیے نہیں, بلکہ اس لیے قبر کی طرف جایا جائے کہ وہاں دیکھ کر ہمیں یہ بات فیل ہو, ہم یہ محسوس کر سکے کہ یہ کل بندہ میرے ساتھ تھا, میرے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا, آج یہاں لیٹا ہے, کل بھی مجھے یہاں آنا ہے, تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے اپنی ضرورتیں پیش کی جائیں, وہ اہل قبر آپ کو اپنی ضرورتیں پوری کر دیں گے, آپ کے گھروں میں خیر و برکات لا دیں گے, آپ ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں. اس لیے اللہ کے نبی قبر کی زیارت نہیں کی اور نہ ہی زیارت کا حکم دیا ہے, بلکہ اس لیے تاکہ آپ کو محسوس ہو, آپ کو موت کی یاد آئے اور آپ اس کے لیے تیاری کر سکے. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس قبر کے بچاؤ, عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے تیاری کریں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہمیشہ رہی ہے کہ جب بھی وہ نماز سے فارغ ہوتے, نماز سے فارغ ہونے سے پہلے عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے. اور بے شمار دعائیں ایسی موجود ہیں کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے. وقت کی قلت ہے اور نہ میں دعائیں بھی پیش کرتا, لیکن آپ کو تشہد میں جو بیٹھتے ہیں وہ دعا یاد ہوں گی. کم سے کم اس دعا کے ذریعے سے عذاب قبر سے محفوظیت کی اللہ رب العالمین سے طلب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھیں. اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے, اللہ کوئی نیکی نہیں ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ عذاب قبر سے محفوظ ہو سکیں. اللہ تو اپنے رحم, اپنے کرم سے ہم سب کی عذاب قبر سے ہمیں محفوظ رکھنا یا الہ العالمین. اللہ ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے, شریعت کے مطابق چلنے والا بنائے. آمین.